إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج انشاءاللہ العزیز ہم الدرس الرابع چوتھا سبق اس کا آغاز کریں گے کہ ابتدا میں کچھ ضروری کانسیپٹس ہیں جس سے آپ کو روشناس کرانا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک اسم لکھا ہے الکتاب۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس لفظ میں یا اس اسم میں کتنے اعراب ہیں، آپ بتائیں گے کتنے اعراب ہیں؟ جی، آپ نے بتایا کہ اس کے اندر 5 اعراب ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر پیش ہے۔ اس طرح یہ 5 اعراب ہوئے۔ لیکن یہ جواب اردو کی حد تک تو آپ کا درست تھا، کیونکہ اردو میں ان تمام نشانات کو اعراب ہی کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں آپ کا یہ جواب غیر درست ہے۔ عربی میں انہیں اعراب نہیں کہتے بلکہ حرکات کہتے ہیں۔ اگر عربی پڑھتے ہوئے کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ اس اسم میں کتنے اعراب ہیں یا اس اسم کا اعراب کیا ہے، تو میں بتاؤں گا اس اسم کا اعراب پیش ہے، اور کسی بھی اسم میں عربی میں صرف ایک اعراب ہوتا ہے، یعنی کسی بھی اسم کی جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، اور باقی تمام حرکات کو حرکات کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ کسی بھی اسم میں جو آخری حرف کے اوپر موجود حرکت ہے صرف اسے اعراب کہتے ہیں، اور باقی تمام حرکات کو حرکات کہتے ہیں، اعراب نہیں کہتے۔ یعنی عربی میں ہر حرکت زبر، زیر یا پیش یا جزم یہ اعراب نہیں کہلاتے، بلکہ اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت کو ہی اعراب کہتے ہیں۔ تو الکتابو میں اعراب کیا ہے؟ پیش۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے ایک ٹوپی ہے۔ اس ٹوپی کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس آدمی کی ٹوپی ہے، یا جس آدمی کی یہ ٹوپی ہے اس کے خد و خال کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک عام ٹوپی ہے، ایک نارمل کیپ ہے، اور کوئی بھی انسان اسے پہن سکتا ہے۔ اس ٹوپی کو دیکھتے ہوئے ہم انسان کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ ایک عام انسان یہ ٹوپی پہن سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ٹوپی ہے۔ اس ٹوپی کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کن صاحب کی ٹوپی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک نیوی آفیسر کی ٹوپی ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کی ٹوپی ہے جو نیوی کے اندر آفیسر رینک کے اوپر ہے۔ تو یہاں اس ٹوپی نے انسان کی پوری شخصیت کو بیان کر دیا، جبکہ یہ جو عام ٹوپی تھی سرخ رنگ کی سب سے پہلے، اس سے آپ انسان کے بارے میں کوئی خاص اندازہ نہیں لگا پائے، لیکن یہ جو دوسری ٹوپی ہے، اس ٹوپی کو دیکھ کر آپ انسان کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان کا اس معاشرے میں کیا رول ہے، کیا اس کا ڈیزگنیشن ہے، کیا اس کا پیشہ ہے۔ یہ ٹوپی بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک تیسری ٹوپی ہے۔ یہ ٹوپی دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی ٹوپی ہے؟ جی بالکل، یہ ٹوپی ایک گریجویٹ کی ہے جو اپنے کانوکیشن میں گیا ہے۔ تو یہ جو تیسری ٹوپی ہے، دوسری ٹوپی کی طرح اس تیسری ٹوپی نے بھی انسان کے خد و خال کو واضح کر دیا کہ یہ انسان کتنا تعلیم یافتہ ہے، اس کا معاشرے میں کیا رول ہے۔ یہی کام عربی کے اندر اعراب بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ایک اعراب ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیش ہے، اور پیش عام حرکت ہے، یعنی کسی بھی اسم کے اوپر بنیادی طور پر جو حرکت ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کہیں، ابھی تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الدرس الاول سے لے کر، کوئی بھی اسم ہوتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں کتابن، یا اگر وہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں الکتابو،
کبھی آپ نے کتابہ یا کتابی نہیں پڑھا، ہمیشہ کتابن، قلم، بیتن، مسجدن، قمیص، مندیل۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اسم کی جو اصل حالت ہے وہ پیش ہی ہوتا ہے اس کے اوپر۔ جس اسم کے ساتھ کوئی خاص کوئی چیز اس پر اثر انداز نہ ہوئی ہو، وہ اسم اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے، اور اسم کی اصل اعرابی حالت پیش ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیے کہ دوسری حرکت زبر، یہ زبر ہر اسم کے اوپر نہیں ہوتا، یہ کسی خاص حالت کے اندر اسم کے اوپر آتا ہے، اور یہی معاملہ زیر کا بھی ہے۔ تو کسی بھی اسم کی جو اصل حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حالت پیش ہے۔ جس طرح یہ اوپر الکتابو، یا اگر الف لام ہم نکال دیں تو یہ کتابن، تو اصل حالت اسم کی حالت پیش ہے۔ البتہ اسم اور دو اعرابی حالتوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس پر زبر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کچھ مخصوص حالات کے اندر یہ حالت تبدیل کی جاتی ہے۔ جب تک تبدیلی کے لیے کوئی چیز اثر انداز نہ ہو اسم پہ، اس وقت تک اس کی اصل حالت یعنی حالت پیشی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کوئی بھی اسم، اس کے اعراب یا تو پیش ہو سکتا ہے، یا زبر ہو سکتا ہے، یا زیر ہو سکتا ہے۔ اب پچھلی سلائیڈ کے اندر تو میں نے الکتابہ بالکل الکتابو اور الکتابی کی طرح ہی لکھا تھا، صرف اس کے اوپر زبر تھا، لیکن وہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اصل میں جب بھی کسی اسم کا اعراب زبر ہوتا ہے تو اس کے آخر میں الف بھی کمپلسری ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی اسم حالت زبر میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی آتا ہے، سوائے کچھ استثناءات کے۔ تو کوئی بھی اسم، اس کے اوپر تین طرح کے اعراب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پیش ہوگا، یا وہ زبر ہوگا، یا وہ زیر ہوگی۔ اگر تو اسم کا اعراب پیش ہے تو اس اسم کی اعرابی حالت پیش کے رہے گی۔ اگر اسم کا اعراب زبر ہے تو اس کی حالت زبر کہلائے گی، اور اگر اسم کا اعراب زیر ہے تو اس اسم کی اعرابی حالت کیا کہلائے گی؟ حالت زیر۔ چلے تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ مشق کرنے سے پہلے جو ہمارے احباب ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے ہمارے اس قرآن فہمی کے سفر میں شامل ہیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ لیکچر لے رہے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ کتاب اور قلم آپ کے پاس ہو، اور جب ہم مشق کریں یا کوئی بھی چیز جب آپ کو اس کی پروننسیشن بتائی جائے تو آپ نے ساتھ ساتھ زبانی بھی اس کو دہرانا ہے، اور ہلکی آواز میں نہیں، اونچی آواز میں دہرانا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو دہرائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی۔ جب کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب آپ نے اپنے اسکرین کی طرف دیکھ کر دینا ہے۔ جب آپ جواب دیں گے تو دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ نے درست جواب دیا تو آپ کی بات اور پختہ ہو جائے گی آپ کے ذہن میں، اور اگر غلط جواب دیا تو درست جواب آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہ ہو، اور آپ کتاب اور قلم کا استعمال کریں، اور آپ لیکچر کے ساتھ ساتھ موجود رہیں، اور جو بھی آپ سے پوچھا جائے اس کا جواب دیتے رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصحاب قرآن میں سے بنائے۔ پہلا اسم ہے اردن، اس کا اعراب کیا ہے؟ پیش ہے، چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، اعراب پیش ہی کہلائے گا، اور اعرابی حالت پیش ہی کہلائے گی۔ اس کے بعد دوسرا اسم ہے سمائن، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جی حالت زیر، بالکل درست بتایا۔ اس کے بعد تیسرا اسم ہے بیتن، گھر، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت زبر، بالکل ٹھیک۔ چوتھا اسم ہے طریقن، یعنی راستہ، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت زیر۔ تو اردن نمبر 1، اس کی اعرابی حالت پیش، سوائن حالت زیر، بیتن حالت زبر، طریقن حالت زیر۔ اس کے بعد ہے بحرن، 5 نمبر پہ کیا ہے؟ بحرن حالت پیش۔ 6 نمبر پہ قلبن حالت پیش۔ 7 نمبر پہ صراطن حالت زیر۔ 8 نمبر پہ لیلن
یعنی کہ رات، حالت زبر۔ 9 نمبر پہ عرشن یعنی کہ حالت پیش، اور 10 نمبر پہ نفسن، یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ حالت زیر۔ تو ہمارے سامنے اب یہ بات آئی کہ کوئی بھی اسم 3 اعرابی حالتوں میں سے کسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ ایک اعرابی حالت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ حالت پیش، دوسری حالت زبر، اور تیسری حالت زیر۔ ایک بات جو یہاں اور ہمیں سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اعرابی حالتیں ہیں، یہ بات تو ہم نے جانی ہے کہ حالت جو اصل حالت ہے کسی بھی اسم کی وہ حالت پیش ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے جانا کہ کوئی بھی اسم حالت زبر یا حالت زیر میں کسی مخصوص وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ کسی بھی اسم کا اعراب ہی دراصل جملے کے اندر اس اسم کا رول بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ آپ کے سامنے ایک میں جملہ رکھتا ہوں، ضرب زید حامدا۔ یہاں پہ ضرب فعل ہے، ضرب مارا، یہ فعل ہو رہا ہے، مارنے کا کام ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں کوئی کام ہوتا ہے وہاں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول۔ اردو میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نے اور کو سے، جیسے اردو میں ہم کہیں گے زید نے حامد کو مارا، تو نے جس کے پاس ہے، نے جس اسم کے ساتھ لگتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کو جس اسم کے ساتھ لگتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اعراب ہی اسم کا فاعل اور مفعول ہونا واضح کرتے ہیں۔ اس اسم کے اندر زید دراصل فاعل ہے اور حامد دراصل مفعول ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ زید دراصل حالت پیش میں ہے اور حامد حالت زبر میں ہے۔ تو فاعل عربی میں کسی بھی جملے میں فاعل ہمیشہ حالت پیش میں ہوتا ہے اور حامد ہمیشہ حالت زبر میں ہوتا ہے۔ تو ضربا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مارنے کا کام ہو رہا ہے، مارا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کس نے مارا؟ ہم نے اعراب دیکھے، زید اور حامد کے اعراب چیک کیے تو معلوم ہوا کہ زید کے اعراب پیش پر ہیں اور زید حالت پیش میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زید فاعل ہے۔ ضرب زید، مارا زید نے، اور حامد کے اعراب دیکھے تو ہم نے دیکھا یہ حالت زبر میں ہے اور مفعول ہمیشہ حالت زبر میں ہوتا ہے، تو ضرب زید حامدا، زید نے حامد کو مارا۔ اب یہ جملہ بالکل ایسے ہی لکھا رہے گا لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، ضرب زیدا حامد، جملے کی ترتیب وہی ہے، اسما بھی وہی ہیں، فرق کیا ہوا؟ پہلے زیدن تھا اب وہ زیدن کر دیا، اور پہلے حامدن تھا اس کو ہم نے حامدن کر دیا، یعنی اعراب تبدیل کیے۔ زید کے اعراب جو کہ پہلے زید کا اعراب پیش تھا، یعنی زید پہلے حالت پیش میں تھا، لیکن اب زید کا اعراب زبر ہے، زید حالت زبر میں ہے، اور حامد کا اعراب پہلے کیا تھا؟ حامد کی اعرابی حالت حالت زبر تھی اور اب حالت پیش ہو گئی۔ تو اب جملے میں کیا فرق آیا؟ ضربا یہ تو ویسے ہی فعل ہے، لیکن حامدن کی چونکہ اعرابی حالت تبدیل ہو کے حالت پیش میں چلی گئی تو اب حامد فاعل بن گیا اور زید مفعول بن گیا، تو ضرب زیدا حامدن اسی ترتیب کے ساتھ پہلے والا جملہ بھی تھا اور یہ بھی ہے، لیکن اعراب کی تبدیلی سے معنی میں کیا فرق واقع ہوا کہ اب اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ حامد نے زید کو مارا۔ یہ دونوں جملے میں آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس فرق کا اندازہ ہو۔ پہلے اوپر والا جملہ ہم نے پڑھا ضرب زید حامدا، جس کا ترجمہ ہوگا زید نے حامد کو مارا۔ یہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ زید حالت پیش میں ہے اور حامد حالت زبر میں ہے، اور فاعل ہمیشہ حالت پیش میں جبکہ مفعول حالت زبر میں ہوتا ہے، تو اس جملے کا ترجمہ بنے گا کہ زید نے حامد کو مارا، جبکہ جملہ نیچے بھی وہی ہے، صرف اعرابی حالتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ زید اب حالت زبر میں لکھ دیا گیا اور حامد حالت پیش میں لکھ دیا گیا، تو اس سے یہ جملہ پلٹ گیا اور اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا کہ حامد نے زید کو مارا۔ تو امید ہے اس مثال سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ اعراب ایسے ہی تبدیل نہیں ہوتے،
بلکہ ان اعراب کی تبدیلی سے جملے میں اس اسم کی پورا جو ایک رول ہے، پورا جو ایک اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک قرآنی آیت جو کہ سورہ فاتر کی آیت ہے 23 پارے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، انما بے شک جو یخش اللہ، یخشا ڈرنا، یعنی یہ فعل ہے، یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ ڈرنے کا کام ہو رہا ہے۔ انما یخشا بے شک ڈرتے ہیں۔ اب جب ڈرنے کا کام ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایک شخص ڈر رہا ہوگا اور ایک شخص سے ڈرا جا رہا ہوگا، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ڈر کون رہا ہے؟ اعرابی حالت سے۔ علماء، علماء کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت پیش، تو یہاں فاعل علماء ہوئے۔ انما یخشا بے شک ڈرتے ہیں، اللہ، اللہ سے، یخشا ڈرا جا رہا ہے۔ کون ڈر رہا ہے؟ علماء ڈر رہے ہیں۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ اعرابی حالتوں سے، کیونکہ علماء حالت پیش میں ہیں یعنی یہ فاعل ہیں، اور اللہ حالت زبر میں ہے یعنی مفعول ہے۔ انما یخش اللہ بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں، العلماء اہل علم۔ میں ایک صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہا تھا اور انہوں نے یہ غلطی کی۔ کیا غلطی کی اس آیت کے اندر؟ انہوں نے پڑھا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ یہ حمزہ آخر ہے آیت کا، یہاں تو وقف ہو جاتا ہے، حمزہ کی حرکت عموماً ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس سے معنی میں کیا فرق واقع ہو گیا؟ صرف ایک اعرابی حالت کو تبدیل کرنے سے۔ یخشا تو فعل تھا لیکن اللہ مفعول تھا، یعنی ڈرا جا رہا تھا اللہ سے، اور علماء فاعل تھے یعنی علماء ڈر رہے تھے اللہ سے۔ لیکن یہ جو غلطی کی قاری صاحب نے، انما یخش اللہ پڑھ دیا، اس سے اللہ نعوذ باللہ من ذالک فاعل ہو گیا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک اللہ اپنے علم والے بندوں سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فرق واقع ہو جاتا ہے جب آپ اعراب تبدیل کر دیتے ہیں اسم کے۔ اسی وجہ سے آپ تجوید کے اساتذہ سے سنتے ہیں کہ جو لحن جلی بڑی غلطی ہے، اس کو کفر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرکت تبدیل کر دینا محض ایک حرکت تبدیل نہیں ہوتی، اسم کا اس جملے میں مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک ایک بہترین جملہ تھا کہ بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں، لیکن وہ کفریہ جملے میں بدل گیا جب ہم نے اعراب تبدیل کیا۔ تو کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے شامل ہوتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہو کر اس کی اصل حالت تبدیل کر کے اسے یا تو حالت زبر میں لے جاتے ہیں یا حالت زیر میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی اسم کی جو اصل حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حالت پیش ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارے سامنے ایک اسم ہے الکتابو، لیکن اگر یہ اسم کہیں حالت پیش کے بجائے حالت زبر یا حالت زیر میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایک ایسی چیز جڑی ہے آ کر جس نے اس پر اثر ڈالا ہے اور اثر ڈال کے اس کے اعراب کو تبدیل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ نیچے آپ کے سامنے فی الکتابی، یہ فی ایک ایسا حرف ہے، یہ جب کسی بھی اسم سے پہلے جڑتا ہے تو اس کے اعراب کو کھینچ کے نیچے لے آتا ہے، اور نیچے کون سا حرکت ہوتی ہے؟ ہمیشہ نیچے زیر ہوتا ہے، زبر و پیش اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فی ایک میگنٹ والا حرف ہے، یعنی فی جب بھی کسی اسم سے پہلے لگے گا تو اس کے بعد ایک ایسا میگنٹ ہے جو اس کی حرکت کو، یعنی جو اعراب ہے اس کو اوپر سے کھینچ کے نیچے لے آئے گا اور اس کو حالت زیر بنا دے گا۔ الکتابو یہ حالت پیش میں تھا، اس سے پہلے جب اسم لگا، کہ اس سے پہلے جب یہ فی کا حرف لگا تو کیا ہوا؟ یہ حالت زیر میں چلے گیا۔ یہ دیکھیے ہم مختلف اسماء کے ساتھ فی کو لگا کے دیکھتے ہیں، جیسے المسجدو سے پہلے اگر فی لگایا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فی المسجدی۔ دیکھیں المسجدو تھا لیکن جب فی لگ گیا میگنٹ والا حرف تو کیا ہوا؟ یہ حالت زیر میں چلا گیا، یعنی فی المسجدی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اسم سے پہلے فی آئے اور وہ حالت زیر میں نہ ہو، ہمیشہ اسم حالت زیر میں پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے یہ حرف لگا دیا جائے۔ کون سا حرف؟ فی۔ اسی طرح البیتو، اس سے پہلے جب فی لگایا تو کیا بن گیا؟ فی البیتی۔ الکتابو
فی الکتابی، یہاں فی الکتابی ہونا چاہیے تھا، یہ غلطی سے فی المطبخی پرنٹ ہو گیا. القلم فی القلمی، المکتب فی المکتبی. تو دیکھیے یہ فی ایک ایسا حرف ہے جو کسی بھی اسم سے پہلے لگے گا تو وہ اس اسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس اسم کے اعراب تبدیل کر کے اسے حالت زیر میں لے جاتا ہے. اسی طرح اب ہمارے پاس اسکرین پہ دوبارہ وہی اسم لکھا ہے الکتاب. اس سے پہلے ایک حرف ہم آج اور لگائیں گے جو فی والا ہی کام کرے گا، یعنی جس طرح فی نے اس اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر کے حالت زیر میں لے گیا، اسی طرح علا بھی ان حروف میں سے ہے جو کسی بھی اسم سے پہلے اگر لگا دیے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں، اسے حالت زیر میں لے جاتے ہیں. ہم اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. المسجد علی المسجدی. اب دیکھیے جس طرح فی لگانے سے المسجد کی اعرابی حالت تبدیل ہو کے حالت پیش سے حالت زیر میں چلی گئی تھی، اسی طریقے سے علا بھی یہی کام کرے گا. البیت علی البیتی، الکتاب علی الکتابی. یہاں بھی مس پرنٹ ہو گیا ہے، علی المطبخی لکھ دیا گیا، حالانکہ علی الکتابی ہونا چاہیے تھا. القلم علی القلمی، المکتب علی المکتبی. تو دیکھیے یہ دو حروف آج ہم نے جانے جو کسی بھی اسم سے پہلے اگر لگا دیے جائیں تو وہ اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر کے کس اعرابی حالت میں لے آتے ہیں، حالت زیر میں. کون سے دو حروف ہیں، فی اور علا. فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی الکتابی کتاب میں، فی المسجدی مسجد میں، فی البیتی گھر میں. ٹھیک ہے جی، فی کا کیا معنی ہوتا ہے، میں. جس طرح قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فی السلم، اسلام میں. تو فی کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، میں ہوتا ہے، تو فی السلم کا مطلب کیا بنے گا، اسلام میں. اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 78 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، ایسا جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے افراد میں شامل فرمائے جو ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اور مالک قبول فرما لیتا ہے ان کے جہاد کو. فی اللہ، اصل میں یہاں پہ جو ایک لفظ ہے جو محذوف ہے وہ کیا ہے، راہ. فی اللہ یعنی اللہ کی راہ میں. فی طریق اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریق کا لفظ یہاں پہ چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہم نے حرف پڑھا وہ کیا تھا، علا. اور علا کا معنی ہوتا ہے پر، یعنی علی المکتبی میز پر، علی المنبری ممبر پر، علی المسجدی مسجد پر، علی الکتابی کتاب پر، علی السیارتی گاڑی پر. تو علا کا مطلب کیا ہوتا ہے، پر. جس طرح سورہ یاسین میں مالک فرماتا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے یقین دہانی کرائی، ہمت بندھائی کہ آپ کس پر ہیں، صراط مستقیم پر. تو علی کا مطلب کیا ہوا، پر، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں جب بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخلے کا کہا تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ موسیٰ وہاں تو بڑے سخت جان لوگ ہیں اور ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ان پر ہمیں فتح نہ حاصل ہو جائے. تو پھر وہاں پہ دو افراد تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے بتلایا کہ تم شہر کے دروازے کے راستے سے اس شہر میں داخل ہونا، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر تم توکل کیا کرو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو. تو علی اللہ، اللہ پر، اور علی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر تم سب توکل کیا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم اہل ایمان ہو. تو ابھی تک ہم نے دو ایسے حروف کے بارے میں جانا
جو کیا کرتے ہیں، جو کسی بھی اسم سے پہلے آ جائیں تو پھر اس کے اوپر وہ اس کی حالت کو تبدیل کر کے حالت ظہر میں لے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو دونوں حروف ہیں یہ بنیادی طور پر کسی بھی اسم کی پوزیشن کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فی کا مطلب میں اور علا کا مطلب پر۔ فی کا مطلب کسی چیز میں اور علا کا مطلب کسی چیز کے اوپر۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ ایک ہی آیت میں دونوں حروف استعمال بھی ہوئے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں مالک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فی ریبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، فی ریبٍ کسی شک میں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بھی ریبٍ یہ اسم نکرہ ہے، اور اس کا جب بھی ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی یا ایک یا کوئی ایک یا کسی اس طرح کے الفاظ سے بتلاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریبٍ کسی بھی شک میں، مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی، علی عبدینا اپنے بندے پر، علی عبدینا اپنے بندے پر، پہلے تھا فی ریبٍ کسی بھی شک میں، اور پھر علی عبدینا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بس تم لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو یہاں یہ دونوں حروف استعمال ہوئے، فی ریبٍ کسی شک میں، علی عبدینا ہمارے بندے پر۔ تو علی کا مطلب پر اور فی کا مطلب میں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 میں مالک نے ایک کردار سے متعارف کروایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے جس کی بات تمہیں بڑی تعجب میں مبتلا کر دیتی ہے، فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں تو دھوکہ بھی ہوتا ہے، فریب بھی ہوتا ہے، تو لوگوں میں ایک ایسا انسان بھی ہوتا ہے جس کی باتیں تمہیں بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہیں، مگر فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ مَا فِي قَلْبِهِ جو بھی اس کے دل میں ہے، یہ فی کا لفظ دوبارہ آ گیا، فی قلبه اس کے دل میں ہے، علا پر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو شخص ہے۔ تو یہاں بھی یہ دونوں حروف استعمال ہوئے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ پر جو اس کے دل میں ہے۔ تو یہاں بھی یہ دونوں حروف استعمال ہوئے، اور اسی طرح سورۃ النساء 171 نمبر آیت میں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو تم غلو نہ کرو، فی دینکم ہمارے اپنے دین میں، فی دینکم اپنے دین میں، دینکم تم سب کا دین، اور فی جب لگ گیا تو اس کا مطلب میں، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور نہ ہی تم کہا کرو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے۔ یہ الا جو عربی کا ہے یہ وہی الا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو یہ کام کروں گا ہی نہیں الا کہ یہ کام کر لے، تو یہاں عربی اور اردو میں الا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سوائے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو تم غلو نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور تم نہ کہا کرو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے۔ تو آج ہم نے آج کے سبق کے اندر دو بنیادی باتیں سیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی اسم اصل میں حالت پیش میں ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس پر اثر انداز ہو کر اسے حالت ظہری حالت ظہر میں لے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے اگر آ جائیں تو وہ اسم حالت ظہر میں چلا جاتا ہے، اور وہ دو حروف ایسے آج ہم نے سیکھے، یہ اور بھی ہیں وقتاً فوقتاً ہم سیکھتے رہیں گے، لیکن آج ان میں سے دو حروف کم از کم ہم نے سیکھے، وہ کون سے ہیں؟ فی اور علا۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، اور علا کا معنی پر۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے دہرائیے، اور قرآن مجید میں کوشش کیجئے کہ کوئی بھی ایک رکوع قرآن مجید کا آپ سلیکٹ کیجئے، اور پھر اس میں دیکھیے کہ اس میں فی یا علا کہاں کہاں آیا ہے اور کن معنی میں آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سبق کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
أستغفرك وأتوب إليك.